نمبر 4۔ اسی طرح اہل علم کے لیے نحوی اعتبار سے اردو زبان میں کوئی تفسیر کا کام اب تک سامنے نہیں ہے۔ نحوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کے جو مشکل آیات کی تراکیب ہے، اگر اس کو ذکر کیا جائے، یہاں مراد ترکیب زنجیری نہیں ہے کہ ہر جملے اور ہر لفظ کی ترکیب کی جائے، پھر پوروں کو جوڑا جائے اور اس سے کتاب میں بہت طوالت آئے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ صرف آیت پڑھتے ہوئے جو آیت کے اندر لفظ آ جائے کہ یہ مفعول لہو واقع، یہ مفعول بہی ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، آیت کے نیچے مختصر لکھ دیا جائے، بس اس اعتبار سے قرآن نحوی اعتبار سے حل ہو جائے گا۔ اب ہم نے نحو تو پڑھ لیا لیکن نحو کا ہمارا اجرا نہیں ہو پا رہا، تو قرآن کریم میں اجرا کے لیے یہ صورت ہے کہ قرآن کی پوری آیات لے لی جائیں اور صرف اتنی وضاحت کی جائے، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر فلاں جگہ ہے، یہ ذوالحال ہے، فلاں چیز حال ہے، یہ ممیز ہے، فلاں تمیز ہے، یہ مفعول لہو ہے، یہ بہی ہے۔ اگر یہ وضاحت ہو گئی انشاءاللہ قرآن کو انسان شرح صدر کے ساتھ سمجھے گا۔ قرآن کا ترجمہ ترکیب کے تحت ہے، جب تک ترکیب اسے صحیح معنوں میں نہیں پتہ ہوگی وہ الفاظ کا ترجمہ ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ فاعل کو مفعول بنا کے ترجمے میں غلطی کرے گا۔ اب یہ مواد ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ انہی کتابوں سے جو میں نے ذکر کی، سب سے زیادہ اعراب القرآن سے ملے گا۔ اعراب القرآن و بیانہ میں پورے قرآن کی ترکیب ہے۔ اسی طرح نمبر 2 حدائق الروح والریحان میں پورے قرآن کی ترکیب ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل میں پورے قرآن کی ترکیب ہے، اس سے بھی مواد ملے گا۔ اور اردو میں انوار البیان فی حل لغات القرآن، انہوں نے کئی بعض جگہ لی ہے، سب نہیں لی۔ تو اگر اس موضوع کو بھی عنوان بنا کر لکھا جائے اور قرآن کی آیات کی یہ ترکیب لکھی جائے تو انشاءاللہ طلباء اور علماء کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 5 مستند احادیث اور آثار کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔ دیکھیں اس وقت اردو میں کام تو ہوا ہے لیکن روایات مستند ہوں، آثار کا ذخیرہ مستند ہو، باحوالہ ہو، یہ تذکرہ کم ہے۔ ہمارے ہاں تفسیروں میں فقہی مباحث ملتی ہیں، شان نزول کا تذکرہ ملتا ہے، اردو کی تشریحات، بات سے بات نکلتی ہوئی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں احادیث کا ذکر نہیں ملتا، صحابہ کے اقوال اور سلف کا ذکر نہیں ملتا، انہوں نے آیت کی کیا تشریح کی، کیونکہ قرآن کریم کی تشریح میں سب سے پہلا ماخذ تو قرآن خود ہے، تو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ دوسرا جو ہمارے لیے ماخذ ہے وہ احادیث ہے، اور قرآن کریم نے خود بھی بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا آپ وضاحت کریں، یعنی احادیث کا ذخیرہ۔ اور تیسرا صحابہ اکرام کی تشریح اور تفسیر کہ خلفائے راشدین نے، عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت ابی ابن کعب نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تشریح کی۔ اس طرح کا مستند ذخیرہ اس وقت اس کی کمی ہے، اور اس میں مواد اس سے ملے گا جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بالروایہ میں 14 تفسیروں کا تعارف ذکر کیا تھا، اور ان میں زیادہ تر اگر آپ کے سامنے 3 تفسیریں ہوں۔ نمبر 1 تفسیر ابن جریر جسے تفسیر طبری کہا جاتا ہے، امام ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری، اس میں تفسیر بالروایہ اور آثار بہت تفصیل سے۔ اور نمبر 2 تفسیر القرآن الکریم، اور ابھی اس نام سے تبع تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 327 ہجری۔ اس تفسیر میں صرف انہوں نے روایات اور آثار کو ذکر کیا، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور بحث نہیں ہے، اور ہر بات بسند لکھی ہے۔ یہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے والد امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، رجال کے امام ہیں۔ اور تیسری تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری۔ ان 3 تفسیروں کو اگر سامنے رکھ دیا جائے، اور اگر یہ تینوں نہ بھی ہوں تو تفسیر ابن کثیر اکیلے بھی کافی ہے کہ یہ تفسیر ابن جریر سے انسان کو مستغنی کر دیتی۔ تفسیر کا مستند مواد احادیث اور آثار کی روشنی میں حافظ ابن کثیر نے جمع کیا، تو اگر اسی مواد کو سامنے رکھ دیا جائے اور روایات کو عربی الفاظ کے ساتھ لایا جائے، یعنی آیات کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے اقوال کے عربی الفاظ ہوں، نصوص ان کا ترجمہ ہو،
اور مستند ہوں، باحوالہ ہوں، اور پھر ان کی روشنی میں اگر وضاحت کی جائے تو انشاءاللہ یہ اردو زبان میں تفسیر بالروایہ پر ایک اچھا، مفید اور علمی کام ہوگا جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ بعض حضرات نے اس نہج کو اپنایا تو، لیکن انہوں نے شروع میں کیا، آخر میں ترک کر دیا۔ اس اسلوب کو شروع سے لے کر آخر تک کسی نے قائم نہیں رکھا، تو اگر کوئی اسے قائم رکھے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 6، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے فضائل پر جو احادیث مستند ہیں انہیں الگ کیا جائے، کیونکہ فضائل پر غیر مستند روایات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھی، جیسے بیضاوی میں روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جو فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور قبرستان والوں سے عذاب دور ہو جاتا ہے، تو بیضاوی میں فاتحہ کی تشریح میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے۔ اسی طرح ہماری تفسیروں میں موضوع روایتیں بہت آئی ہیں سورتوں کے فضائل میں، اور یہ علامہ جار اللہ زمخشری نے کشاف میں ذکر کی، پھر اس کے بعد تفسیر بیضاوی میں آئی، تفسیر ابو سعود میں آئی، اور پھر اس کے بعد آگے الکشف والبیان ہے، اور پھر اس کے بعد السراج المنیر ہے۔ تو یہ آگے موضوع روایتیں چلتی گئیں۔ تو اگر یہ مستند ذخیرہ لیا جائے کہ جو صورتوں کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یا کسی آیات کی تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی اہل علم کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، ایک سب سے جامع تفسیر ہے تفسیر الدر المنصور فی التفسیر الماسور۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری کی تفسیر پر تعلیق، تحقیق اور تخریج کی ضرورت ہے۔ تفسیر یہ جو در منصور ہے اس پر تعلیق، تحقیق اور تخریج کی ضرورت ہے۔ تفسیر بالروایہ کے تعارف میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ تفسیر بالروایہ میں سب سے زیادہ مواد جنہوں نے یکجا کیا ہے وہ علامہ سیوطی نے یکجا کیا، کہ اس میں ایک اندازے کے مطابق بعض نے لکھا ہے تقریباً 17,000 کے لگ بھگ روایات اور آثار موجود ہیں۔ انہوں نے ہر آیت کی تشریح میں جو روایتیں اور جو آثار سلف کے جو اقوال ملے ہیں انہوں نے اشارہ کر کے لکھا۔ اب یہ تو بتائیں گے کہ خطیب نے اس کو تاریخ میں یہ بات نقل کی، ابن عساکر نے تاریخ میں یہ بات لکھی، امام بخاری نے صحیح میں یہ نقل کیا، امام ترمذی نے شمائل میں یہ نقل کیا، وہ روایت بتائیں گے۔ لیکن اس تفسیر میں موضوع روایتیں بھی بہت سی ہیں، غیر مستند مواد بھی بہت ہے اور مستند مواد بھی بہت ہے۔ اب اگر اس کی تنقیح اور تہذیب ہو جائے کہ جامعیت کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا کہ اس دور میں نہ مکتبہ شاملہ نہ کمپیوٹر، اپنی محنت کے ساتھ علامہ سیوطی نے جو کام کیا کہ تاریخ کی کتابوں سے بھی روایات جمع کی اور رجال کی کتابوں سے بھی، احادیث کی کتابوں سے بھی، اتنا بڑا مواد جمع کرنا اس دور کے لحاظ سے بہت بڑا کام تھا۔ اکیلے آدمی تھے، اور صرف یہ ایک کام نہیں، 20 کتابیں اور بھی لکھی۔ تو اگر اس تفسیر پر کوئی اہل علم کی ایک جماعت بیٹھ کر کام کرے، ایک شخص کے لیے تو کام مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس قدر روایات ہیں کہ ان پر ایک ایک روایت کی تحقیق، تعلیق، تخریج بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے تو نوح علیہ السلام کی عمر ہو تب بھی مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے کمیٹی ایک قائم ہو، اور اس کمیٹی کے تحت چند محققین علماء یا ایک محقق عالم کے تحت چند طلبہ PhD یا MPhil کا مقالہ لکھیں یا علمی کام کریں، تو اس پر اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ بہت مفید کام ہوگا۔ اور یہ کہ اس کی تنقیح اور تہذیب کر کے مستند مواد کو الگ کر دیا جائے جو آیات کی تشریح میں معاون اور مفید ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک نہایت مفید ہوگا۔ نمبر 8، تفسیر میں اس لحاظ سے ایک کام کی ضرورت ہے کہ منتخبات آیات کو الگ کر کے ان کی تشریح کی جائے۔ منتخبات کا مطلب کیا ہے؟ درس قرآن کے لیے دیکھیں، قرآن کریم کے پورے قرآن کا درس بھی مفید ہے، اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن کریم کے واقعات اور مضامین میں تکرار ہے۔ اب اس تکرار میں فصاحت اور بلاغت تو بہت زیادہ ہے جسے اہل علم سمجھتے، لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، مولانا صاحب بارہا سناتے ہیں، اب حضرت اگر درس میں بتاتے ہیں تو قرآن میں تکرار ہے اس وجہ سے بیان کر رہے ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی سنی سنائی باتیں بارہا سنائی جا رہی ہیں۔ اب یہ واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح دیگر واقعات قرآن بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، تو یہ چیزیں اکثر عوام نے سنی بھی ہوتی ہیں،
تو اس وجہ سے ان میں اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر منتخبات لیے جائیں، یعنی وہ آیات جن سے 4 یا 5 یا 6 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور ان باتوں کو لے لیا جائے اور ان کے مطابق درس دیا جائے، وہ باتیں، وہ آیات جن میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، قرآن وہ آیات جن میں 5 کا تذکرہ ہے، یا وہ آیات جن میں 6 باتوں کا تذکرہ ہے، اگر انہیں ذکر کر دیا جائے اور پھر ان کی مختصر اردو میں تشریح کر دی جائے اور تشریح میں ساتھ ساتھ واقعات ذکر کر دیے جائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسی منتخبات کون سی ہے؟ میں چند ایک مقامات ذکر کر دیتا ہوں، جس سے گویا کہ ایک نہج سامنے آ جائے گا کہ اس کے مطابق اگر کام کیا جائے اور ان منتخبات کا درس ہو تو عوام بھی دلچسپی سے سنیں گے کہ آج کے درس میں 5 باتیں بیان ہو رہی ہیں، 6 باتیں، پھر اجمال کے بعد ایک ایک بات کی تفصیل ہوگی، اور ہر بات کے ساتھ آیت حدیث اور 1 سے 2 واقعے، مشاہدہ، تجربہ جوڑ دیا جائے گا، اس کی افادیت ہوگی۔ مثلا اب ایک آدمی سورہ بقرہ سے شروع کر رہا ہے تو وہ بقرہ کے پہلے رکوع کا درس دے اور بتا دے کہ اس میں متقین کے اوصاف 5 کا بیان ہے، 5 اوصاف کا ذکر ہوگا آج کے درس میں۔ اب پہلا وصف ہے ہدی للمتقین میں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ دوسرا وصف ہے یقیمون الصلاۃ۔ تیسرا وصف ہے ومما رزقناہم ینفقون۔ چوتھا وصف ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اور 5واں وصف ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب ان کا انجام دنیاوی اور انجام اخروی، اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں ہدایت پر ہیں اور آخرت میں اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے۔ تو اگر یوں اجمال بیان کیا جائے گا کہ آج کے درس میں ایمان والوں کے 5 اوصاف 5 کا اور ان کے دنیاوی اور اخروی انجام کا، اور پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہوگا، تو مجمع بات کو دلچسپی سے لے گا کہ وہ 5 اوصاف کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں تعریف کی۔ اسی طرح مثلا پہلے سپارے میں ہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی چند احکامات ہیں۔ مثلا پہلا حکم ہے لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی توحید۔ وبالوالدین احسانا 2، وذی القربى والیتامى والمساکین 3، وقولوا للناس حسنا 4، واقیموا الصلاة 5، وآتوا الزکاة 6، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اب یہ 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، تو معلوم ہوگا کہ آج کے درس میں 6 باتوں کا تذکرہ ہوگا، تو آگے سننے والے دلچسپی لیں گے کہ وہ 6 باتیں کون سی ہیں۔ یا اس سے آگے آدمی درس دیتا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، بعثت کے 4 مقاصد۔ اب وہ مقاصد 4 کون سے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو ان 4 کی پھر آگے تشریح ہے۔ یا اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو ابتدائی چند آیات ہیں اس میں شہداء کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان مدد طلب کرنے کا حکم دیا اس نماز اور صلاۃ کے ساتھ، تو ان آیات کی تشریح ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ جو رکوع ہے آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے۔ ایک آیت کے اندر گویا پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اب جب درس ہو کہ آج کے درس میں وہ آیت کا درس ہوگا جس کے اندر مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک جامع قرآن کی آیت ہے، تو انشاءاللہ دلچسپی رہے گی کہ وہ آیت کون سی ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اسی طرح مثلا آپ درس دیتے ہوئے آپ سورہ آل عمران میں جیسے آتے ہیں اور اس میں اب اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بڑے مفید اوصاف ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب یہ 5 اوصاف ہیں کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ اب جب بات ہوگی کہ آج کے درس میں اوصاف 5 کا بیان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دلچسپی رہے گی وہ اوصاف آخر کون سے ہیں۔ اب کن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے کہ جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان متقین کے اوصاف بیان کیے آل عمران میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اب ان آیات کے تحت ان کے اوصاف ہیں متقین کے۔ اب یہ اوصاف پھر اسی طرح اس کے بعد فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ان آیات کے تحت بھی 6 صفات کا تذکرہ ہے۔ اس طرح التائبون العابدون الحامدون، ان آیت میں دیکھیں گے 9 اوصاف کا تذکرہ ہے
کہ ایمان والے کون لوگ ہیں جن کی اللہ نے مدح فرمائی ہے، جن کی زندگی میں 9 اوصاف ہوں گے، یا اس طرح ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات میں ایمان والوں کے 10 ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ قد افلح المؤمنون ایمان والوں کے 7 اوصاف کا بیان ہوا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کے اندر 12 اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کی منتخبات کا درس ہوگا تو عوام میں دلچسپی بھی ہوگی اور وہ کچھ لے کر اٹھیں گے کہ آج کے درس میں ان کے سامنے بات آئی۔ تو اگر ان منتخبات آیات کو جمع کر دیا جائے تو یہ ایک رخ میں نے آپ کو دے دیا، پورے قرآن میں آخر تک اس طرح کا رکوع اور اس طرح کی وہ آیات جن میں 5 6 7 احکامات ہیں اور ان کی عام فہم انداز میں تشریح کر دی جائے اور ساتھ کوئی ایک آدھ واقعہ لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام بھی نہایت مفید ہوگا۔ دیکھیں میں نے پچھلے 2 اتوار میں درس دیا کامیاب ایمان والے قرآن و سنت کی روشنی میں کون ہیں۔ قد افلح المؤمنون میں قرآن کریم میں 7 تو مجھے یکجا ملے، پھر انہیں تلاش کرتا رہا مختلف انداز سے، افلح کے ساتھ، یفلح کے ساتھ، مفلحون، مفلحین، پھر احادیث کے اندر بھی فاز یفوز مختلف الفاظ ڈال کر تو 30 ایسے احکامات مجھے ملے کہ جو انسان اختیار کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ کامیاب انسان ہے۔ ایک یہ کہ میں اور آپ کسی کو کامیاب کہیں، ایک ہے کہ خالق کائنات کسی کو کامیاب کہے، اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کامیاب کہیں۔ ہر عنوان بڑا دلچسپ بن جاتا ہے اگر اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے آپ اپنے اختراعی کام کریں۔ ہم کیا ہوتے ہیں خطبات میں جو مواد ملا بس وہاں سے رٹا سنا دیا۔ آپ اختراعی کام کریں، خود سے عنوانات تلاش کریں کہ ایسا کون سا عنوان ہے جس پہ بات کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کا مستند مواد ہے میں وہ سامنے پیش کروں۔ جتنا آپ نصوص پر مبنی مواد سامنے لائیں گے تو اہل علم میں عوام میں دلچسپی ہوگی، اور یہ ایک جدت جو ہوگی اس سے لوگوں میں استفادے اور عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ تو بہرحال یہ کتنے عنوان ہوئے؟ 8۔ یہ 8 عنوانات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تفسیر کے لحاظ سے۔ اگر ان پر کوئی کام کرنا چاہے تو امید ہے انشاءاللہ اگر وہ کام کرے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا۔